السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ والوں کی زندگی، بزرگان دین کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک ان کی زندگیاں مثال ہے۔ ہم نے اللہ کی عبادت کے لیے چند مہینے مقرر کر لیے۔ سال میں ایک مہینہ رمضان کا نماز کے لیے مقرر کر لیا، ہفتے میں ایک دن جمعہ کا ہم نے نماز کے لیے مقرر کر لیا، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بھی ماہ رمضان کو مقرر کر لیا، اور چند مبارک راتیں آ گئی تو ان مبارک راتوں میں جا کر عبادت کرنا ہم نے مقرر کر لیا۔ اگر دن میں موقع ملا تو کبھی فجر، کبھی مغرب، کوئی ایک دو نمازیں پڑھ لی تو اپنے آپ کو بہت بڑے عبادت گزار سمجھتے ہیں، بہت بڑے متقی سمجھ جاتے ہیں۔ دن میں کسی دن اگر 5 وقت کی نماز اگر پڑھنے کا موقع مل گیا تو سمجھ جاؤ وہ شخص اس دن اپنے آپ کو وہ بہت بڑا ولی سمجھ جاتا ہے۔ اب اللہ والوں کی زندگیاں کیسی تھی؟ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر تابعی گزرے ہیں۔ آپ نے 50 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ 50 سال تک عشاء کی نماز کے لیے وضو فرماتے تھے، نماز عشاء کے بعد جو عبادت شروع کرتے، فجر تک وہ عبادت کا سلسلہ جاری رہتا۔ وہ ایک دن 2 دن کی نماز نہیں، جیسے ہم صرف شب قدر کی ایک رات سال میں عبادت کر لیں تو بہت بڑی بات ہے، کئی موقع مل گیا تو شب معراج یا کبھی شب برات میں عبادت کر لیں تو چلو یہی ہمارے لیے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ والوں کی زندگی دیکھیے، ان کی ہر رات شب قدر ہوا کرتی تھی، ان کے لیے ہر دن ماہ رمضان ہوتا تھا، ان کے لیے ہر دن روزے کا دن رہتا تھا۔ تو 50 سال تک عشاء کے وضو سے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز ادا کی، اور پھر آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ آپ نے 50 سال تک جماعت کو بھی نہیں چھوڑا۔ 50 سال تک جماعت کے ساتھ ہر ایک نماز ادا کی، جماعت کے ساتھ ساتھ پہلی تکبیر بھی، جو بعض نماز کے لیے جب ہم آتے ہیں کبھی کبھار پہلی تکبیر چھوٹ جاتی ہے، خلاص شروع ہو جاتی ہے، تو حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں ان کی 50 سال میں نماز چھوٹنا تو بہت دور کی بات ہے، پہلی تکبیر تک 50 سالوں میں نہیں چھوٹی۔ پہلی تکبیر کے ساتھ ہر نماز ادا کرتے تھے، اور وہ بھی کب تک؟ 50 سالوں میں ایک پہلی تکبیر بھی نہیں چھوٹی، اور وہ بھی پہلی صف میں کھڑے ہو کر۔ 50 سال تک پہلی صف میں کھڑے ہو کر پہلی تکبیر کے ساتھ آپ نے نماز ادا فرمائی۔ یہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے۔ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ رمضان گزر گیا، نمازیں بھی گزر گئی۔ ہم نے رمضان کو رخصت کیا ہے، نمازوں کو رخصت نہیں کیا۔ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کو رخصت نہیں کیا، ہم نے ذکر و اذکار کو رخصت نہیں کیا، ہم نے دعاؤں کو رخصت نہیں کیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کو رخصت نہیں کیا، صرف رمضان کو رخصت کیا ہے۔ جب رمضان رخصت ہوتا ہے، ہم نے رمضان کے ساتھ ساتھ ساری عبادتوں کو ہم رخصت کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ ہے۔ اللہ والے تو کیسی کیسی عبادت کرتے تھے، ان کی عبادتیں سن کر آج تعجب ہوتا ہے، روح کانپ جاتی ہے کہ 50 سال تک ایک تکبیر بغیر چھوٹے کے نماز پڑھنا، یہ کیا کوئی عام بات ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ ماہ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ہو، ایک مومن کے لیے شریعت کی پابندی اس کی آخری سانس تک اس پر ضروری ہے۔ دین پر عمل کرنا، عبادت کی پابندی کرنا، نماز پڑھنا اس کے لیے آخری سانس تک رہے گا، آخری سانس تک اس سے جدا نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس پر قائم رہتے ہیں، جو لوگ اپنی زندگی عبادت پر قائم رکھتے ہیں، چاہے جیسے بھی حالات آ جائے، جیسے بھی موقع آ جائے، وہ عبادت سے ہٹتے نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جو لوگ اپنی ساری زندگی عبادت کے پابند ہو، نماز کے پابند ہو، اللہ کو راضی کرنے کے پابند ہو، گناہوں سے بچتے رہیں، ایسے بندوں پر جب سکرات طاری ہوتی ہے، فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بندے، گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، اللہ نے ہمیں تیرے پاس خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ بندہ پوچھتا ہے کیا خوشخبری؟ تو فرشتے کہتے ہیں تو نے زندگی بھر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، زندگی بھر تو نے کبھی عبادت کو نہیں چھوڑا، نماز کو نہیں چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بھیجا کہ تجھے ہم یہ خوشخبری سنا دے کہ اللہ تجھ سے راضی ہو گیا اور تو جنتی بن گیا ہے۔
وہ دنیا میں رخصت ہونے سے پہلے ہی جنت کی خوشخبری سن لیتا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ہی اللہ اس سے راضی ہونے کی خوشخبری وہ سن لیتا ہے۔ یہ ان بندوں کے لیے ہے جو زندگی بھر عبادت کے پابند رہتے ہیں، صرف ایک مہینے رمضان کے ہی نماز کے پابند نہیں، جو ساری زندگی عبادت کے پابند رہے، ان کے لیے موت کے وقت فرشتے آ کر انہیں خوشخبریاں سناتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنی زندگیوں میں نماز کی پابندی کو لے کر آئے اور رمضان کی طرح مکمل سال اللہ کی عبادت کے پابند بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا